السلام علیکم. آزاد آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے اللہ سے چاہتا ہوں. اس کے بعد بے رنگ ایپیسوڈ نمبر 51 آپ کے سامنے پیش کیا ہے ملازمت. اس کے بعد عفان نے اینی کے گھر پر نکاح کر لیا اور یہاں خالہ کی بیٹی اپنی ماں کو دھمکی پر دھمکی دے رہی ہے کہ اگر آج عفان نے گڑبڑ کی اور میں نے زہر کھا ہی لیتا تو اچھا، ڈرامہ ختم ہو جاتا. اس کے بعد عرفان کی آمد ہوتی ہے اور ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر راستے میں خرامہ آ رہے ہیں، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے پوسٹ لگائی ہے ٹی وی کے اوپر، میں وہی پوسٹ لگاتا ہوں جس کا اس ڈرامے سے بہت تعلق ہے. ریویو کرنے والے جو اس کے اوپر ریویو کرتے ہیں، تو اسی طرح میں اس پوسٹ پہ ریویو کر رہا ہوں. تو جب خرامہ آتے ہیں شادی میں اور اس کی امی نے سارا بندوبست کیا ہوتا ہے. اب دیکھو بیٹا راضی نہیں، اور ماں کو دیکھو کہ پورے لاکھوں کا جو ہے جلوس لے کے ہال میں پہنچ جاتی. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بہرحال اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خالہ کے بیٹے نے یہ دھمکی لگا دی، اگر آج عفان نے گڑبڑی کی تو میں زہر کھا لوں. اس کے بعد عفان کی آمد ہوتی ہے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آہستہ خرامہ محبت بھرے ہاتھ دونوں نے آپس میں ملائے ہوئے ہیں، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے، یہ میاں بیوی بن چکے ہیں. پھر رونا دھونا شروع ہو گیا اور عرفان اور اینی نے منہ توڑ جواب دیا اور جو سوال کیا ادھر اپنے گھر چلے گئے. اس کے بعد پھر اتنا سا منہ لے کے بیٹھ گئے. عرفان اور اینی اپنے آسمان پر چاند کو دیکھ رہے. جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آج چاند کتنا خوش ہے. جب انسان خوش ہوتا ہے تو چاند خوش نہیں ہوتا، سبھی خوش ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں تو دلہن کی ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. اور ہم بغیر زہر پیے ہی مر گئے. اس کو بولتے ہیں میری بلی مجھ پر میاؤں. خالہ اور اس کی بیٹی اس کے یہاں گھر پہ ان کے ٹکڑوں میں پلنے والے انہیں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ تو شکر کرو اس کو اگر خالہ کو ادھر سے نکال دے گھر سے 2 منٹ میں کر سکتے، لیکن ڈرامے کا کیا بنے گا؟ اس کو تو رکھنا ہے نا. یہ ڈرامہ ہے اور ایسی ریئل زندگی میں بھی ہوتی ہے. چلیں اس کے بعد خالہ کی بیٹی فون پر دھمکی دیتی ہے. کس کو؟ اینی کو. نیچے آؤ ورنہ میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی. بیٹے آگ تو لگ چکی ہے تمہیں. اس کا دھواں بھی چل رہا ہے، مطلب کوئی دیکھنے والا نہیں. اب دیکھیے دوسری قسم جو آئے گی بڑی مزیدار دھماکےدار تو ہو گئی ہے. اب تو ہو گیا، یہ ڈرامے کا اینڈ ہو گیا سمجھو. اب ادھر سے کوئی ادھر نہیں ہو سکتا. لیکن جو کھلبلی جو مچی ہے پبلک کے اندر، وہ پبلک کو دکھانے کے لیے ابھی آپ کو 2-4 یا 1-2 جو بھی قسطیں نظر آئے گی کہ ان کے آگے روڑے کس طرح لٹکائے جاتے ہیں. بس روڑے اٹکائے ہی جائیں گے، لیکن کام تو تمام ہو گیا. لیکن ایک بات نوٹ کرنے والی، ذرا خاموشی سے سننا. یوٹیوب سنتا ہے تو پھر آپ کو معلوم پریشان کرتا ہے. پھر ہمیں تو اس کے اندر ہی کہا گیا ہے اور میں اس کے اندر دیکھ کے ہی بات کرتا ہوں، باہر سے اپنی بات نہیں کرتا.
کرتا ہوں تو پھر بھلے ناراض ہو، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جب یہ چاند دیکھ رہے ہوتے دونوں اتنے عرصے کے بعد، تو گاڑی میں بیٹھتے، ظاہر جانا تو ہوتا گھر پہ، تو ایک بات عینی جو ہے عرفان سے کہتی ہے، اب آپ ایک دم کان لگا کے سن رہے ہوں گے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے پلیز میری ایک بات نوٹ کر لیں، قبول کر لیں پلیز۔ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے سننا، کان میں نے رکھے آپ کے، آپ بتائیں، بے دھڑک بتائیں، میں آپ ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے کہتی ہے، لوگ جو ہے شش و پن میں ہوں گے، یار یہ کیا بتا رہا ہے، کچھ نہیں بتا رہا، سمجھ جانے سمجھ جائیں گے، نہ سمجھے ہو اناڑی۔ تو وہ کہتی ہے پلیز آپ جب گھر جائیں تو کچھ مجھے بھی ٹائم دینا، ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کہتا ہے کیا بات، کوئی مسئلہ ہے؟ بولا نہیں، بس آپ کو ایک کام کرنا ہے، وہ کام یہ کہ وہاں جائیں تو آپ اپنے کمرے میں سوئیں، میں اپنے کمرے میں، کچھ ہی دنوں کی بات، یہ میری فرمائش، یہ میری التجا ہے۔ وہ کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں میں اپنے کمرے میں جا کے میں آپ کو تنگ نہیں کروں، لیکن چلو لیکن کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر یہ چلے جاتے ہیں گھر، اور آپ اگلی قسط میں دیکھ لو، اچھا ہے یار، کیونکہ اگلی قسط میں کیا ہوگا، اب یہ تو بوجھ دمادم مست کلندر تو ہو گیا ہے نا، آپ کو معلوم ہے، چاروں طرف سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں۔ اب دیکھیں چنگاریاں کیا کام کرتی ہیں۔ اماں جان تو صرف دھمکیاں دینا جانتی ہیں، باقی کچھ نہیں۔ بہرحال میں اجازت لیتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ